اس طرح کے جو ایڈونچرز ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں کرتے ہیں اس میں بہت بڑا دخل ان فلموں کا بھی ہوتا ہے جس میں وہ عاشق اور معشوق کی ناکام محبتوں کے نتیجے میں خودکشیاں دکھا کر ان خودکشیوں کو، ان سوسائڈس کو گلوریفائی کرتے ہیں اور ایک ایڈونچر بنا کر پیش کرتے ہیں کہ غلطی چاہے لڑکے کی ہو، سزا لڑکی ہی کو بھگتنی پڑتی۔ خربوزہ چھری پر گرے تب، چھری خربوزے پر گرے تب، کٹتا خربوزہ ہی ہے۔ ایک ذمہ داری کی ادائیگی کی نیت سے میں اس وقت کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں کچھ باتیں اپنی قوم کی بیٹیوں کو مخاطب کر کے کہوں گا، کچھ نوجوانوں سے دل کی کچھ بات کہوں گا اور کچھ ماں باپ سے، والدین سے۔ بچیوں، میری عزیز بچیوں، زندگی، محبت اور شادی کی اصل حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ نوجوانی کی عمر بہت پختہ سمجھ کی نہیں ہوتی، سمجھداری پر خواہشات کا، جذبات کا، رومانٹک سوچ کا غلبہ ہوتا ہے۔ یہ لڑکے کا بھی یہی حال ہے اور لڑکی کا بھی، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے بھی خدا کی ایک بڑی خوبصورت پلاننگ ہوتی ہے، اس لیے کہ شادی کی اصل حقیقت اور شادی کے بعد پڑنے والی زبردست ذمہ داریوں کی اصل حقیقت اور اس کا بوجھ اگر لڑکی اور لڑکے کے سمجھ میں آ جائے تو شاید کوئی لڑکا اور کوئی لڑکی شادی کرنے کی ہمت نہ کرے، اور شادی نہیں ہوگی تو انسانی آبادی کیسے بڑھے گی، انسانی نسل کیسے چلے گی، خاندان کیسے وجود میں آئیں گے۔ بغیر شادی کے ناجائز رشتوں سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ تو خود رو گھاس کی طرح ہوتے ہیں، اور جو ماں باپ کی گود میں بچے پلتے ہیں وہ اگر ماں باپ تربیت کا طریقہ جانتے ہیں تو وہ خوبصورت چمن وجود میں آتا ہے، جیسے وہ چمن جسے مالی روزانہ دیکھ بھال کرتا ہے، کھاد اور پانی دیتا ہے، کینچی لگاتا ہے، تراش خراش کرتا ہے تو وہ ایک خوبصورت چمن بنتا ہے، اور جن پودوں کی کوئی دیکھ ریکھ کرنے والا نہیں ہوتا وہ دھیرے دھیرے ایک جنگل بن جاتا۔ تو میری عزیز بچیوں، خدا کے لیے یہ بات سمجھو کہ رومانس زندگی کی پوری سچائی نہیں ہے، اور جن باتوں کو تم فلموں میں دیکھتی ہو، ناولز میں پڑھتی ہو، عام طور پر وہ زندگی کی صحیح تصویر نہیں پیش کرتے، اور یہ بہت سی خودکشیاں، پھانسی کا پھندا لگا لینا، زہر کھا لینا، ندی میں کود جانا، اس طرح کے جو ایڈونچرز ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں کرتے ہیں اس میں بہت بڑا دخل ان فلموں کا بھی ہوتا ہے جس میں وہ عاشق اور معشوق کی ناکام محبتوں کے نتیجے میں خودکشیاں دکھا کر ان خودکشیوں کو، ان سوسائڈس کو گلوریفائی کرتے ہیں اور ایک ایڈونچر بنا کر پیش کرتے ہیں۔ بچیوں، میری عزیز بچیوں، پوری دنیا میں پھیلی ہوئی عائشہ کی تمام بہنوں، یہ حسن و عشق زندگی اور شادی کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ ہے، تھوڑا سا ٹیسٹ پیدا کرنا، اٹریکشن پیدا کرنا، اس کا مشق، اس کا مقصد ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ وہ تمام بچیاں جو جن تک کی میری آواز پہنچے وہ خدا کے لیے ابھی سے سیریس ہو جائیں، وہ سمجھیں کہ سسرال جا کر ان کو زندگی کیسے گزارنی ہے، وہ سیکھیں، اپنی ماؤں سے اصرار کریں کہ پلیز مما مجھے سکھائیے کہ جب نئے گھر میں اگر میں جاؤں گی اور میری قسمت میں لکھا ہے تو مجھے وہاں کیسے بیہیو کرنا ہوگا، کیونکہ بچیوں بہت بڑی قربانی ایک لڑکی دیتی ہے کہ جس گھر کے آنگن میں وہ کھیلتی ہے اور لاپرواہ اور بے پرواہ اور بے فکر ہو کر وہ زندگی گزارتی ہے، اور اس کی بہت سی کمزوریوں کو اس کی ماں چھپائے رکھتی ہے۔ ماں تو عجیب چیز ہے، وہ اچانک جب سسرال جاتی ہے تو وہ ایک نئی دنیا میں جاتی ہے جہاں اس کو محبتیں حاصل کرنی پڑیں گی، اپنے اخلاق سے، اپنی عقل مندی سے، اپنی سمجھداری سے، ناقابل برداشت چیزوں کو برداشت کرنے سے۔ کیونکہ میری بچیوں، میں ذرا صاف لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں، سسرال میں اقتدار کی، پاور کی جنگ شروع ہوتی ہے۔ میں بہت اہم بات کہہ رہا ہوں، پاور اسٹرگل، کیونکہ اس وقت تک گھر کی مالکہ تمہارے شوہر کی ماں یعنی تمہاری ساس ہوتی ہے۔ جب تم وہاں جاتی ہو تو دو چار دن کی محبتوں کے اظہار کے بعد ساس کو یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ اب میرا اقتدار کسی اور کی طرف سرک رہا ہے، اب کوئی اور چلائے گا اس گھر کو، اور یہ وہ بیچاری ساس، اور مجھے کہنے دو کم عقل ساس، کم سمجھ ساس، وہ اسی وقت اس بہو کو
اپنا ایک حریف سمجھنے لگتی ہے کہ یہ مجھ سے میرے پاور کو چھیننے کے لیے آئی ہے. وہ تمہارے شوہر کی بہن اور تمہاری نند وہ بھی عجیب نگاہوں سے تم کو دیکھنا شروع کرتی ہے. شروع میں 2-4 دن دکھاوے کی خوشی اور محبت کے بعد جب زندگی نارمل ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد اب مسئلہ شروع ہوتا ہے. بہن کہتی ہے میں سسرال میں جا کر خدمت کروں گی, ابھی تو بھابھی کو سب کام کرنا چاہیے. اور عجیب عجیب چھوٹی چھوٹی چیزوں پر جھگڑے شروع ہوتے ہیں. اور اگر میری بیٹیوں خدا نخواستہ تمہاری عادت اسکول کالج کے ماحول کی وجہ سے کچھ اجنبی لڑکوں سے چیٹنگ کی فرینڈشپ کی عادت پڑ گئی تھی تو پھر بہت سی بچیاں وہ ہوتی ہیں کہ شادی کے بعد بھی وہ اس سلسلے کو جاری رکھتی ہیں. اور ہمارا سماج ایسا ہے, اور کیوں ایسا ہے میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا ورنہ اس پر بھی روشنی ڈالتا کہ غلطی چاہے لڑکے کی ہو سزا لڑکی ہی کو بھگتنی پڑتی ہے. خربوزہ چھری پر گرے تب, چھری خربوزے پر گرے تب, کٹتا خربوزہ ہی ہے چاہے سارا جرم لڑکے کا ہو. لیکن بدقسمتی سے ہمارے پڑوس کی سماج کی بری عادتوں کی وجہ سے, اور میں کسی اور کو کیا الزام دوں, اس وجہ سے کہ ہمارے اکثر ماں باپ بچوں کو کچھ نہیں سکھاتے, کوئی تربیت نہیں کرتے. بہت زیادہ دیندار ہوئے تو نماز ڈانٹ ڈانٹ کے پڑھوانے لگتے ہیں. اس بات کو میں تب زیادہ وضاحت سے کہوں گا جب میں ماں باپ سے بات کروں گا. ابھی تو میں بچیوں تم سے اپنی بات پوری کر لوں. پلیز بچیوں زندگی کی اصل سچائی کو سمجھو. بلا شبہ زندگی کو پرکشش بنانے میں اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے اندر ایک دوسرے کے لیے کشش رکھی ہے. یہ اللہ کی پلاننگ کا بہت حسین حصہ ہے, لیکن یہ اصل زندگی کا مقصد نہیں ہے. یہ ہرگز زندگی کا اصل مقصد نہیں ہے. یہ تو زندگی کی تکان کو ہلکا کرنے اور ذمہ داریوں کو ادائیگی میں تھوڑی مدد کرنے کے لیے تھوڑا ریلیکس ہو جائیں اور پھر نئے سرے سے نیا دن شروع کریں نئے حوصلے اور نئے ارادے کے ساتھ. اصل زندگی کے مقاصد کچھ اور ہیں. تو بچیوں پلیز بچیوں اس بات کو سمجھو. اس کے لیے اچھی کتابوں کا مطالعہ کرو جو زندگی کا فن سکھائیں, جو آرٹ آف لیونگ سکھائیں. اور اسلام دراصل زندگی گزارنے کے فن کا نام ہے. اسلام خالی برقع اوڑھنے اور خالی داڑھی رکھنے اور ٹوپی کرتا پاجامہ پہننے اور نماز پڑھ لینے کا نام نہیں ہے. اس عائشہ کا چہرہ جس نے بھی دیکھا ہے اس نے دیکھا ہے کہ وہ اپنے دل کے جذبات کو اپنی مصنوعی مسکراہٹ کے پردے میں کس طرح چھپانا چاہ رہی ہیں. لیکن میں نہ عائشہ کے ماں باپ کا دل دکھانے والا کوئی لفظ بولنا جائز سمجھتا ہوں, نہ اپنی کسی بچی پر کوئی الزام لگانا مناسب سمجھتا ہوں. بچیوں تم سب مستقبل ہو, تمہاری عزت سے ہماری عزت وابستہ ہے. لیکن پلیز خدا کے لیے یہ جو کالجوں میں پڑھتے ہوئے کسی لڑکے سے محبت کر لینا اور اس سے اپنے دل کا سودا کر لینا اکثر بڑی ناکامیوں کا سبب بنتا ہے. تم نہیں سمجھتی کہ وہ لڑکا جو تم کو ہائی ہیلو کر رہا ہے, جو تم کو آئی لو یو اور آئی مس یو کے میسیجز بھیج رہا ہے, تو کیریکٹر کیا ہے. آج کل کے کتنے ہی